الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء. الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت نمبر 61 62 63 یہ آج کا ہمارا سبق ہے، اور شروع میں پس منظر بتایا تھا کہ نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مناظرہ چلتا رہا. قرآن کریم کی یہ آیات اترتی رہی اس بات میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے یا اللہ کے نبی، اللہ کا ساجی یا اللہ کا نبی. اب اس میں بات چل رہی ہے. اب قرآن کریم نے وہ بالکل صاف صاف کر کے بیان فرما دیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غالب آ گئے مناظرے میں، بات میں، اور ان کے پاس کوئی جواب رہا نہیں. جب بندہ بات میں غالب آتا ہے، غالب ہونے کے بعد پھر اگلا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ مباہلے کا ہوتا ہے کہ بھئی آؤ اب ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں، کھلی میدان میں نکلتے ہیں، یا تم اپنے بچوں کو لے جاؤ، ہم اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں اور مباہلہ کرتے ہیں. کیونکہ احقاق حق کے لیے جو دلائل کی ضرورت تھی وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے بتا دیے وہ سارے بیان کر دیے. اب اس کی طرف یہ دیکھو، یہ آیت جو مباہلے کی آیت جس کو کہا جاتا ہے، یہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. فمن پس من جو حاج حجت بازی کرے. حجت وہ سٹارٹ میں بھی تھا الم تر الی الذی حاج ابراہیم. کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو کہ جو حجت بازی کر رہا تھا کس کے ساتھ؟ ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربی ہی اس کے رب کے بارے میں. اگر زبانی طور پر جو تکرار اس کو حاجہ کہتے ہیں. حاجہ جو حجت بازی کرے کا آپ سے، فی میں، ہی ضمیر کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، اور ہی ضمیر کا مرجع اس سے پیچھے جو بالکل متصل آیت ہے الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، وہ لفظ حق بھی ہے جو پیچھے پچھلی آیت میں گزرا ہے. اگر حجت بازی کرے آپ سے کوئی حق میں، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ حق ہے، سچ ہے. یا جو حجت بازی کرے اب آپ کے پاس کا ساتھ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. من بعد بعد اس کے، ما جو، جاء آیا، کا آپ کے پاس، من العلم، اور یہ علم بھی ظنی یا تخمینی علم نہیں ہے بلکہ یقینی علم ہے. کیونکہ یہ کس کے ساتھ ہے؟ وحی کے ساتھ ہے. اللہ بتا رہا ہے، اس میں تخمین نہیں ہے، گمان نہیں ہے، یہ علمی یقینی ہے. کیونکہ یہ، اور سب سے زیادہ جو یقینی علم ہے وہ کس کا ہے؟ وہ وحی کا ہے جو اللہ تبارک و تعالی براہ راست بتا رہے ہیں. فمن حاجک فیہ، پر جو حجت بازی کرے آپ سے اس میں، بات اس کے کہ آیا آپ کے پاس علم، فقل، پس آپ کہہ دیجئے، تعالو، آؤ، یہ تعال آؤ اور واو تم سب، ندعو ابناءنا، ہم بلاتے ہیں، ابناءنا اپنے بیٹوں، و ابناءکم اور تمہارے بیٹوں. گویا کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ. و نساءنا، ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو. و انفسنا، اور ہم اپنے آپ کو یا اپنی جانوں کو. اور وہ انفسکم، اور تم اپنے آپ کو. ثم، پھر
نبتہل، یہ جو اس کا روٹ سے باہلا، یہ اس کا ایک معنی تو ہے گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے دعا مانگنا، گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے دعا کرنا. تو چونکہ مباہلے میں بھی باہمی دونوں فریقین گڑ گڑا کر اللہ سے اپنے حق میں دعا اور دوسرے فریق کے حق میں بد دعا، اس لیے اس کو مباہلہ کہتے ہیں. بعض لوگوں نے اس کا معنی کیا ہے جیسے ایک عربی کا مقولہ ہے بہلہ اللہ بہلا، بہلہ اللہ بہلا کا مطلب ہے لعنہ اللہ لعنہ، اللہ نے ان پر لعنت کی. گویا کہ لعنت کے معنی میں بھی بہل استعمال ہوتا ہے. ثم نبتہل، پھر ایک دوسرے پر ہم کیا کریں؟ لعنت کریں. اور جو سچا ہوگا ظاہری بات ہے اس کی لعنت دوسرے پر جناب پڑے گی. تو یہ جناب بہلہ اللہ بہلا لعنت کے معنی میں بھی ہے. ثم نبتہل اس کا عام طور پر ترجمہ کریں پھر ہم مباہلہ کریں، اور مباہلے کا معنی اور بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں پھر گڑ گڑا کر ہم دعا کریں. جب یہ اس بات پہ آ گئی نا بات، تو یہ جن سے بات ہو رہی تھی رسول اللہ، اس پہ بڑے بڑے پادری بھی آئے تھے. جب وہ واپس جا کے انہوں نے کہا نا کہ بھئی اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کی دعوت دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا چلو ہم مباہلہ کر لیتے ہیں. لیکن جب پادریوں نے سنا کہ بھئی یہ مباہلہ کرنے کے لیے تھے، انہوں نے کہا نہیں مباہلہ نہیں کرنا ہے، تو وہ سچ، اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ سچ. اگر مباہلہ کریں گے تو ہمارے اوپر بھی اور ہماری ساری جتنی بھی پیچھے اولاد آنے والی ہے سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہوگی؟ لعنت ہوگی. اس لیے بچے گا کوئی بھی نہیں، اس لیے مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اور پھر رسول اللہ ایمان بھی نہیں لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے پھر مذاکرات کیے، اور مذاکرات کر کے انہوں نے جزیہ دینے پر وہ رضامند ہوئے. اور پھر اس کے بعد یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ بن گئے، اور آپ رہے ادھر. ذمہ کا مطلب یہی ہے کہ آپ رہے ادھر، لیکن ہمیں سالانہ کے حساب سے اتنے پیسے جزیے کے طور پر دیتے رہے، ٹیکس ادا کرتے رہے، اور اپنا کوئی ایسا کام کہ جو اسلام کے لیے جس کا نقصان ہو وہ کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہوگی. ثم نبتہل فنجعل، پس ہم کریں گے لعنت اللہ، اللہ کی لعنت. لعنت کے اصل معنی ہوتے ہیں رحمت سے دوری. جب بندہ کہتا ہے نا کہ تمہارے اوپر لعنت ہو کا مطلب ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ. لعنت اللہ علی الکاذبین. ان ھذا، بے شک یہ، لہوا، یہی، لہوا یہی، گویا کہ دوبارہ اس کو مزید قصص الحق، سچی یہی سچا واقعہ ہے، یہی سچی سرگزشت ہے، یہی سچا قصہ ہے کہ جو کس نے بیان کیا؟ اللہ نے بیان کیا، اور سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی بیان کیا. یہی سچی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. لیکن اللہ نعوذ باللہ نہیں ہے، اللہ کے بیٹے بھی نہیں ہے. وما من الہ، اب آخری پھر اسی بات دیکھو، ان ھذا لہو القصص الحق، بات وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا ساجی بنانے کی ہو رہی ہے. اس لیے پھر اس مضمون کو دہرایا جا رہا ہے. وما، اور نہیں، من الہ، کوئی الہ، کوئی الہ الا اللہ، سوائے اللہ، مگر اللہ. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لہو العزیز، وہی زبردست، غالب. اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب کر دیا عیسائیوں کا، لیکن اللہ پکڑ نہیں رہے دنیا میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ حکیم بھی ہے، حکمت والے بھی ہے. ورنہ تو
جو اللہ کے ساتھ شریک بنا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی ٹائم پکڑ لے. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح نہیں پکڑتے ہیں. اللہ ڈیل دیتے ہیں. سنستدرجہم، ہم ان کو کیا کرتے ہیں؟ ڈیل دیتے رہتے ہیں. پھر جب پکڑتے ہیں پھر ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں سے پکڑیں گے. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تولوا وہ منہ موڑے یا روگر دانی کر لے. مانا ہے کہ رو بھی منہ کو کہتے ہیں، گردانی کا مطلب ہے موڑنے کو فارسی میں اور وہ اردو میں. اگر وہ منہ موڑ لے پھر بھی نہ مان رہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ، بس بے شک اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، بالمفسدین فساد کرنے والوں کو. گویا کہ یہ عقیدے کا فساد بھی ہے اور دنیاوی فساد بھی ہے. اور کفر ہی در حقیقت کیا ہے؟ فساد ہے. اور ایمان ہی در حقیقت کیا ہے؟ فساد کے خلاف اور امن ہے، آشتی ہے. فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اللہ جانتا ہے فساد کرنے والوں کو. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.